بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف رفیق چودھری۔ یہ جو اہم بات آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ تو فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری صاحب نے جو انٹرویو دی تو اس میں انہوں نے اپنی معصوم خواہشات کا تمام تر معصوم خواہشات کا اظہار کر دیا، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ معصوم خواہشات ایکچولی آئرونیکلی میں کہہ رہا ہوں۔ تو سب سے جو ان کی معصوم خواہش ہے وہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب مجھے اور دل سے معافی مانگے، یعنی اس کو شرم نہیں آتی کہ جو لوگ جو کریڈیبل لوگ ہیں، جو غیرت مند لوگ ہیں، جن کے لیے دنیا میں جینا یہی ہے کہ یا تو انہوں نے آزاد انسان کے طور پہ ایک مرد کلندر، ایک مرد مومن ہمارے نبی کی امت ہے، اس کا جو ہے امتی ہو کر اس نے جینا ہے۔ اس کے لیے تم جیسے فرعون، تمہارے جیسے یزید، یعنی یہ جتنے ظالم جابر لوگ ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ وہ بندہ مومن ہے۔ وہ کہا تھا نا اقبال نے کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اس کے ایمان کا جو لیول ہے وہاں تک پہنچتے ہوئے تم جیسے جو بے غیرت لوگ ہیں ان کی ساری نسلیں گزر جائیں تب تک اس کی وہ دھول تک نہیں پہنچ سکتے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم سے دل سے معافی مانگے۔ تم سے تو جناب جو قیدی ہیں حقیقی آزادی کے، انہوں نے معافی نہیں مانگی۔ ہاں، اگر تمہارے ظلم کے آگے وہ ٹوٹ بھی جائے تو پھر بھی وہ بظاہر کچھ کہہ تو سکتا ہے لیکن وہ تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، جس کی بہت ساری مثال جو بڑھ چڑھ کے بیانات اس کے بعد دے رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے یہی لوگ تھے، یہ جو آپ کے ساتھ سہیل وڑائچ قسم کا یہ لوگ جناب، کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب تک یہ کائنات قائم رہے گی تب تک اس میں شر اور اچھائی دونوں موجود ہیں۔ ہاں، آپ نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یہ کیا چیز طے کرتی ہے؟ یہ آپ کا دل، آپ کا ضمیر، آپ کی تربیت، آپ کا سسٹم، آپ کو آپ کے والدین نے حرام کا لقمہ کھلایا یا حلال کا لقمہ کھلایا، یہ چیز طے کرتی ہے۔ آپ فاقے کر لیں گے، آپ بھوکے رہ لیں گے، آپ غربت کی زندگی گزار لیں گے، بجائے یہ پریڈو، یعنی ایک وہ سلیم صافی کی مثال آپ کو دیتا ہوں، جاوید چودھری کی مثال دیتا ہوں۔ اور یہ قوم کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے کہ قوم نے جن کو ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر جن کو اپنے ہیرو سمجھا کہ یہ بڑے مفکر لوگ ہیں یہ ہیرو، تو ایک ایک کر کے سارے ٹوٹتے چلے۔ پاکستان آرمی کے ساتھ ایک اس قوم کا کہہ لیں کہ عشق رومانس تھا، تو وہ اس طریقے سے انہوں نے توڑا، اور یہ قوم ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی یہ طے نہیں کر پاتے کہ جناب یہ آپ کے سگے نہیں ہیں۔ ہاں، انہوں نے جب وہ سیدھے فائر مارے، جب انہوں نے فائرنگ کی تو ان کے ذہنوں سے بہت سارے جو پاکستانی جن کے پاس شعور ہے وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ کسی صورت اس قوم کے ساتھ، اس قوم کی آئیڈیالوجی کے ساتھ، اس قوم کے بچوں کے ساتھ، اس قوم کے مستقبل کے ساتھ جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہے۔ اصل ہمارے دشمن یہ ہیں۔ اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آتا تو پھر جو میں نے شروع میں بات کی ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا آپ کے اندر حرام کا لقمہ جاتا ہے یا حلال کا جاتا ہے، ادروائز کوئی بھی ذی شعور آپ جتنی مرضی کسی کے اوپر ظلم کر لیں، مجبوری کے تحت وہ آپ کے ساتھ بیان بھی دے دے گا لیکن جناب وہ دل سے کبھی آپ کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو جی جناب، یہ خبر ہے کہ جو انہوں نے اب انٹرویو دیا ہے، اور اس میں موصوف کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک تو انہوں نے اپنا بتا دیا کہ میں، وہ کہتے ہیں نا تا حیات میں تک میری شہادت نہیں ہو جاتی، مقصد جب تک مجھے پھانسی نہیں دے دی جاتی، جب تک میرے جہاز سے یا کہیں سے آم کی پیٹیاں برآمد نہیں ہو جاتی، جب تک آپ پکڑ کے مجھے جو ہے کٹہرے میں نہیں لے آتے یا میری طبعی موت نہیں آ جاتی، میں اس ملک کے اوپر مسلط رہوں گا۔ اور جنہیں کی بات ان ہیجڑوں کی ہے جن کو میں کہا کرتا ہوں کہ انہوں نے صرف تنخواہیں لینی ہے یا انہوں نے کچھ اپنی ساکھ کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ دیکھیں، جیسے میں پہلے کہتا ہوں نا کہ وہ جو فرانس میں ملا تو نہیں تھے، یعنی ان کے ملا کہہ لیں جو کیتھولک پادری تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ تمہارے اوپر یہ جو غربت ہے یہ غربت نہیں، یہ رب کی آزمائش ہے، اور جو ہمارا مولوی کہتا ہے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب کے لیکچر میں بھی معلوم ہے، اور اس پہ آپ غور کریں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں رکھی، اللہ بھی سوچنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے سوچیں کہ کیا
آپ کا یہ جو سسٹم ہے یہ رسپانسیبل ہے آپ کی پاورٹی کا، آپ کی اس موجودہ صورتحال کا، یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے؟ یعنی آپ کا پی ایچ ڈی جو ہے وہ جاب کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور 12ویں پاس ڈفر جو کہ ملک کے ساتھ محب وطن بھی نہیں ہے، جس کی سوچ بھی نہیں ہے، جس کے پاس نالج بھی نہیں ہے، وہ بے غیرت ریٹائرمنٹ کے بعد پھر سے نوکری کرتا ہے، حالانکہ اس کے پاس اتنی دولت اس نے بائے ہک اور بائے کروک اکٹھی کر لی ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی عیاشی کے ساتھ گزار سکتے ہیں، لیکن وہ اس قوم کے بچوں کا مستقبل راہ کر دیتا ہے۔ آپ کو ڈرامہ کیا گیا کہ وہ جو سرحد کے اوپر فوجی کھڑا ہے جناب، وہ آپ کے لیے ہے، وہ اپنے کام کے لیے ہے، وہ اپنی تنخواہ کے لیے، جب اس کو کوئی پولیس والا پکڑتا ہے تو وہ اپنی کیٹاگری کے لوگوں میں وہ بھی قابو نہیں آتا۔ انہوں نے اپنی حکمرانی قائم رکھنی بے غیرت قسم کی سلیکشن کر کے ایسے لوگوں سے۔ تو یہ آپ غربت آپ کے اوپر آزمائش نہیں ہوتی، پہلے آپ کا سسٹم سیٹ ہوگا، ریاست مدینہ بن جائے پھر غربت آئے گی، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ سیلاب میں کیوں ویسے یہ لوگ نہیں پہنچے؟ جیسے وہ ایک کرنل اور اس کی بیٹی جب وہاں بہے ہیں تو جناب وہاں پہ ہیلی کاپٹر آ رہے تھے، اور یہاں پہ کوئی آپ کو یہ لوگ نظر نہیں آ رہے، تو اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی پرائیورٹیز کیا ہے۔ اور یہ سیلاب بھی کوئی آپ کہیں کہ اللہ کا عذاب تو ہے اس قوم کے اوپر، جو ہمارے کام ہیں، جو کرتوت ہیں، کہ آپ کے 25 کروڑ عوام کا لیڈر جو ان کے لیے، جو میرے لیے کھڑا ہے، وہ جیل میں ہے، اور ہم جناب آرام سے اپنی زندگی اور ایک میزریبل لائف جو اس کو گزارنے کے چکروں میں لگے رو رو کے گزار رہے ہیں۔ یہ ہے کہ یہ بھی انہی لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جب آپ کے ملک کو ایک پلاٹ کے طور پر کمیشن ایجنٹ یہ بن کے آتے ہیں، کمیشن کھاتے ہیں، اگر ان کا ملک اپنا ہو، ان کو آپ کا احساس ہو، تو ایسے ادارے مضبوط کیے جائیں، ایسا سسٹم بنایا جائے کہ سیلاب آنے سے پہلے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ باقاعدہ ایم کیو ایم کے لیڈر کی طرف اشارہ کر بابر غوری آئی تھی، وہاں موجود تھا، اس کو کہا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا۔ 18ویں ترمیم کے اوپر تنقید کی، جس میں صوبوں کو آپ نے طاقت منتقل کی تھی، تو ان کا تو دل ہے کہ ایک فرد واحد جناب کوئی اور ہے بھی ایسی ان کے پاس ہے اس وقت بھی، لیکن یہ کہتے ہیں مکمل طور پہ تھوڑی چون چاں جو کرتے ہیں وہ بھی نہ کریں۔ آپ کا مشرف کسی کو آنسریبل تھا، ضیاء الحق آنسریبل تھا، وہ یحییٰ خان کسی کو آنسریبل ہے، یہ بے غیرت تو کسی کو آنسریبل، یہ تو اللہ کو آنسریبل نہیں، اپنے تھے۔ ویسے تو اللہ ان کے ساتھ جو کرے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر یہ اللہ کو بھی آنسریبل اپنے آپ کو سمجھتے ہوں تو یہ بے غیرتی یہ کریں ہی نہ۔ سر یہ کہ پاکستانیوں کو اب اپنے طور پہ پی ٹی آئی میں آنا ہوگا، تاکہ اگر آپ کو اٹھایا جاتا ہے تو صنم جاوید کی طرح کوئی بچی ہو جس کے لیے مر جانا قابل قبول ہو، لیکن سچائی چھوڑنا قابل قبول نہ ہو، گنڈا پور بے غیرت کی طرح۔ آپ کو جو ہے وہ ذیشان شیخ جیسا بننا ہے کہ اگر آپ اس ملک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ جمہوریت کو پنپتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہر شہری کو جو ہے وہ سیاست میں حصہ لینا ہوگا۔ تو سوچئے اس پر، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔